نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکوینی طور پر وقوع پذیر واقعات کے عنقریب ظہور مہدی پر دلالت۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح کے وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں صبح تک نہیں سویا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا ستارہ طلوع ہوا تھا۔ ایک روایت میں یہ کہا کہ دمدار ستارہ نکلا تھا تو میں ڈر گیا کہ دعا اس کے بعد رات کو نہ آئی، تو میں پوری رات نہیں سویا یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ حضرت کعب سے اس نشانی کے بارے میں روایت ہے جو آسمان میں ظاہر ہوگی۔ فرمایا یہ وہ ستارہ ہوگا جو مشرق سے طلوع ہوگا اور روئے زمین کو لوگوں کے لیے اسی طرح روشن کرے گا جس طرح چودھویں کے چاند کی چمک سے زمین روشن ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفر میں ایک علامت ہوگی اور اس کی ابتدا ایک دمدار ستارے سے ہوگی۔ ایک اور روایت حضرت کعب سے مروی ہے کہ خروج مہدی سے پہلے مشرق سے دم والے ستارہ طلوع ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت کعب سے مروی ہے کہ ایک ستارہ درمیان میں ظاہر ہوگا، پھر اس طرح لپٹے گا جس طرح سانپ لپٹتا ہے، گویا کہ اس کے دونوں سر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ایک کشادہ رات میں دو زلزلے ہوں گے اور ستارے شہاب ثاقب کو پھینکتے ہیں اور وہ آسمان میں پھیل جائیں گے اور مشرق میں گر کر اس کے ساتھ سخت آواز ہوگا، اس سے لوگوں کو سخت مصیبت پہنچے گی۔ علامہ قرطبی نے التذکرہ میں حضرت محمد بن علی سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہماری مہدی کی دو نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے اب تک ظاہر نہیں ہوئی۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور درمیانی رمضان میں سورج گرہن ہوگا۔ یہ نشانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے اب تک پذیر نہیں ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر ایک رات بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایک رات کو لمبا کر کے امام مہدی کو اس میں نکالیں گے اور اس کا ظہور اس کے بعد ہوگا۔ جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہو اور نصف رمضان میں سورج گرہن ہو، اور اس طرح کا واقعہ آسمان اور زمینوں کی پیدائش کی بات سے اب تک سامنے نہیں آیا۔ اس کی عمر 20 سال اور ایک قول میں 40 سال ہوگی اور اس کا چہرہ چمکتے چاند کی طرح نورانی ہوگا۔ اس کے چہرے پر سیاہ تل کا نشان ہوگا۔ اس کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا اور اسی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت شریک سے روایت ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ خروج مہدی سے پہلے رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا۔ امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں ان الفاظ سے نقل کیا ہے کہ خروج مہدی سے پہلے رمضان میں 2 مرتبہ سورج گرہن ہوگا۔ حضرت علی بن عبداللہ بن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سورج کے ساتھ ایک نشانی نہ نکلے۔ ایک اور روایت میں یہ فرمایا سورج میں ایک نشانی نظر نہ آئے۔ موبیز نے اپنی کتاب الموسوعہ فی الفتن والملاحم میں لکھا ہے کہ کئی ٹی وی چینلوں نے یہ خبر نشر کی اور اس پر کئی پروگرام ہوئے کہ روئے زمین کو سخت خطرات درپیش ہیں۔ اس پروگراموں کا نام ہے نیازک مدمرہ، اور یہ واقعہ تقریباً 26 اگست 2004 بروز جمعرات القدس کے وقت تقریباً 2 بجے پر۔ یہ پروگرام کئی دوسری ٹی وی چینلوں پر متعدد بار نشر کیے گئے، مثلا المنارہ وغیرہ علمی چینلز وغیرہ۔ اس پروگرام میں سال 1994 میں سورج کے دھماکوں کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام مہدی سے پہلے سرخ موت ہوگی اور سفید موت ہوگی۔ اپنے موسم اور وقت میں ٹڈیا اور بغیر موسم اور علاقے کے ٹڈیا ہوں گے، ان کا رنگ خون کی طرح سرخ ہوگا۔ سرخ موت سے مراد تلوار ہے اور سفید موت سے مراد طاعون ہے۔ میں کہتا ہوں سرخ موت موجودہ دور میں کثرت سے وقوع پذیر انقلابات اور جنگیں ہیں جو امام مہدی کے ظہور کے قریب قتل عام وغیرہ ہوں گے، اور سفید موت سے مراد طاعون اور موجودہ دور کی دیگر کئی لاعلاج مہلک بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایڈز، گائے کا پاگل ہونا، پرندوں پر انفلوئنزا بیماری، خنزیروں پر انفلوئنزا بیماری اور کتے کے کاٹنے کی طرح جلد پھیلنے والے کئی لاعلاج بیماریاں شامل ہیں۔ اور کمال الدین کی کتاب میں ہے کہ سلیمان بن خالد سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبداللہ الحسین کو کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ امام مہدی
سے پہلے دو قسم کے موت ہوں گے، ایک سرخ موت اور دوسری سفید موت، یہاں تک کہ ہر 7 میں سے 5 لوگ مر جائیں گے، اور سرخ موت سے مراد تلوار اور سفید موت سے مراد طاعون ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں امام مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو زلزل اور اختلافات کے وقت میری امت میں تشریف لائیں گے اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ دلائل الامامہ میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کے آنے کی بشارت پاؤ جو آخری زمانے میں سختی اور زلزلوں کے اوقات میں تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کی وجہ سے زمین میں عدل و انصاف پھیلائیں گے۔ 1434 ہجری اور جمادی الثانی میں یعنی 2011-12 میں تقریباً ایک دن کے دوران چین کے اندر 3000 بار مختلف اطراف میں زلزلے ہوئے۔ آخری دور میں اتنی کثرت زلزلوں کا ہونا اور ایک دن میں یہ زلزلے اس بات کی علامت ہے کہ یہ آخری دور کے وہ زلزلے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبردار کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو کہا، آسمان سے زمین کی طرف واپس آنے کی علامت یہ ہوگی کہ مختلف وبائیں، بھوک، قحط اور کئی مقامات پر بہت بڑے عظیم زلزلے آئیں گے، لوگوں پر ڈر اور خوف آئیں گے اور آسمان سے بڑی بڑی عظیم علامتیں اتریں گی، اور ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ہاتھ پر پڑیں گے جو تمہیں دتکاریں گے اور بھوک و افلاس، جیلوں اور گورنر اور بادشاہوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسے ہی ستاروں، چاند اور سورج میں بھی نشانیں وقوع پذیر ہوں گی اور زمین پر بہت مصیبت ہوگی۔ ساری امت حیران و پریشان ہوگی اور سمندر کی موجیں تلاطم اور زلزلوں والی ہونی شروع ہوں گی۔ حضرت